معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا سے انسان ختم ہو جائیں اور باقی تمام مخلوقات زندہ رہیں تو دنیا کا ماحول کیسا ہوگا؟ اس سوال کا جواب تو شاید ہر انسان اپنے حساب سے اندازہ لگا کر دے سکتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو اپنی نہیں بلکہ سائنس کے مفروضات پر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سائنس اس بات پر کیا کہتی ہے؟ انسان کے بغیر دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یہ جاننے سے قبل چینل پر آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، یہ دنیا انسانوں کے بغیر کیسی ہوگی؟ یہ سوال کافی بچگانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں 7 ارب سے بھی زیادہ آبادی موجود ہے اور اچانک اس دنیا سے اتنے سارے لوگوں کا خاتمہ ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن فرض کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کیسی ہوگی؟ کیونکہ سچ کہیں تو یہ سوال سائنسدانوں کی ایک سوچ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب ہالی ووڈ کی ایک فلم آئی ایم لیجنڈ سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ فلم صرف اسی نظریے پر بنائی گئی تھی۔ فلم میں دکھایا گیا تھا کہ سائنسدان ایک خطرناک وائرس بنا دیتے ہیں اور یہ وائرس اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اس دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک ہیرو ان سب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وائرس کا اینٹی ڈوٹ ڈھونڈ لیتا ہے، مگر ہم کسی انسان کے نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس انسان کو بھی مار دیا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ کچھ دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے بعد اور سالوں کے بعد اس دنیا کا حلیہ کیسا ہوگا؟ معزز دوستو، انسانیت کے خاتمے کا سب سے پہلے اس دنیا کے گرد گھوم رہے سیٹلائٹس کو پتہ چلے گا، کیونکہ رات کے وقت امریکہ کے آسمان کا 62%، یورپ کا 82% اور جاپان کے آسمان کا 92% حصہ روشن رہتا ہے، لیکن تھرمل پاور اور بجلی بنانے والے آلات کو چلانے والا کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا اور ہمارے سیٹلائٹس جو ہماری دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں وہ ان سب معلومات کو جمع کر لیں گے۔ اس کے 72 گھنٹوں کے بعد آل پاور کا بریک ڈاؤن اپنی اصلیت دکھانے لگے گا۔ دنیا میں قریباً 435 نیوکلیئر اسٹیشنز موجود ہیں۔ ان نیوکلیئر اسٹیشنز کی گرمی کو کم رکھنے کے لیے کولنگ پلانٹ میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کو ٹاور تک پہنچانے کے لیے پمپس کی، اور پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بنا بجلی اور پانی کے نیوکلیئر ٹمپریچر اپنی حدیں عبور کر لے گا، یورینیم پگھل کر آگ پکڑ لے گا اور ریڈیشنز پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ درختوں اور پودوں والی زمین سالوں کے لیے بنجر اور بے جان بن جائے گی۔ اس تھرمل پاور پلانٹ کے قریب موجود اور بھی کئی دوسرے جانداروں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن دور دراز کے پہاڑوں، جنگلوں اور سمندروں میں انسانوں کے علاوہ تمام جانداروں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل اسپیس سینٹر پر ہمیشہ 6 سے 7 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وائرس کی پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے یہ لوگ وائرس سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن بھوک اور پیاس ان کی جان لے لے گی، کیونکہ اس وائرس کی وجہ سے یہ لوگ زمین پر تو نہیں آ سکتے اور نہ ہی زمین پر کوئی ایسا انسان بچا ہے جو ان کو کھانا بیچ سکے۔ ہر روز سمندروں سے لاکھوں لیٹر پانی نکالنے والے لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو اس کے نتیجے میں سمندروں کا پانی گراؤنڈ فلور سے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ پانی کے اوپر جانے سے چوہے اپنے بلوں سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ چوہے گھروں اور مارکیٹس میں بچے کچے کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ 1 مہینے کے بعد ہوائی جہاز، گاڑیاں اور فیکٹریاں اب ماحول کو آلودہ کرنے والے دھوئیں نکالنا چھوڑ چکی ہوں گی، اس لیے اب آہستہ آہستہ ایٹماسفیئر صاف ہونے لگے گی۔ کاربن اور دوسری کئی کیمیکلز نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے ہوا بالکل صاف ہونے لگے گی۔ آسمان میں موجود کئی ستارے جو ہماری ایٹماسفیئر کے تبدیل ہونے کی وجہ سے کبھی نظر نہیں آئے وہ بھی دکھائی دینے لگیں گے، لیکن افسوس انہیں دیکھنے کے لیے کوئی بھی انسان موجود نہیں ہوگا۔ 1 سال کے بعد مشرومز اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کنکریٹ کی بنی عمارتوں کو کھوکھلا کر دیں گی۔ جلد ہی یہ مکان کھنڈر اور مٹی بن جائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر گھاس اگنے لگے گی اور یہی حال شہر کی سڑکوں کا بھی ہوگا۔ 10 سال کے بعد ہر طرف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پتے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ہر طرف مٹی ہونے کی وجہ سے ہر طرف جنگل بننے لگیں گے۔ ناظرین گرامی، انسانوں کے خاتمے کے 100 سال بعد مکانات اور ہر وہ چیز جو انسانوں نے بنائی ہوگی ختم ہو چکی ہوگی۔ شاید کچھ مضبوط مکان اور پتھر اپنی آخری سانسیں گن رہے ہوں گے۔ 500 سال بعد شہروں کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا
दूसरी तरफ जिन जानवरों को इंसान ने पाल कर पालतू बनाया था, इनके लिए माहौल बदल चुका होगा और उनके लिए भी नए दौर का आगाज़ हो चुका होगा। 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड के खात्मे से इस ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई ख़तरा नहीं होगा। ज़मीन का दर्जा हरारत 2.5% कम हो जाएगा। ये एक नई दौर का आगाज़ होगा। नॉर्थ पोल में बर्फ़ की मोटी तह बिछ जाएगी और समंदर बर्फीले हो जाएंगे। इसी तरह दुनिया में कभी इंसान भी रहा करते थे, इसका सबूत यहाँ से मिट चुका होगा। जो सैटेलाइट्स सिग्नल की सूरत में इंसानों ने स्पेस में भेजे हैं, वो कभी ना ख़त्म होने वाले स्पेस में करोड़ों मील का फासला तय कर चुके होंगे और ये भी हो सकता है कि वो किसी एलियन स्पेसशिप को मिल जाएं। दोस्तों, साइंस का कहना है कि इंसानियत के खात्मे के 1 करोड़ साल बाद दूसरे जानदारों में भी इंसानों की जगह लेने के लिए जंग जारी होगी, जिनमें सबसे पहला नंबर चिंपैंजीज़ का होगा, क्योंकि इनका और इंसानों के DNA का 98% हिस्सा मैच करता है। ज़मीन पर इंसानों का किसी किस्म का सबूत बाकी नहीं रहेगा। वक़्त इस दुनिया में मौजूद तमाम सबूतों को मिटा देगा। इस दुनिया में कभी इंसान भी रह चुके होंगे, इस बात की गवाही देने वाला सिर्फ एक टाइम कैप्सूल ही बचा होगा। यह बहुत ही ख़ास किस्म के मटेरियल से बना हुआ टाइम कैप्सूल होता है, जिसमें इंसानियत की मुकम्मल तौर पर हिस्ट्री दी गई है। अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपने गुजरे हुए कल को तारीख के साथ इस टाइम कैप्सूल में बंद किया हुआ है और इसे ज़मीन की तह में दफन कर दिया है। आप इस कैप्सूल का मुवाजना डायनासोर की हड्डियों से भी कर सकते हैं। जब 19वीं सदी में डायनासोर की हड्डियां दरियाफ्त की गई, तो तब इंसानों को पता चला था कि इंसान से पहले भी इस दुनिया पर डायनासोर्स ने 16 करोड़ साल हुकूमत की थी। आने वाले कल में इंसानों की जगह लेने वाले चिंपैंजीज शायद इस काबिल होंगे कि ये इस दौर में इनसे पहले इंसानों के उस कैप्सूल को ढूंढ सकें और उसके अंदर मौजूद सारी मालूमात हासिल कर सकेंगे। लेकिन इन्हें इस टाइम कैप्सूल मिलने के चांसेस 0% हैं, क्योंकि इतने सालों की तब्दीलियों ने शायद इसको ज़मीन की गहराइयों में गुम कर दिया होगा। दोस्तों, ये सिर्फ साइंस के मफरूज़ात हैं, हकीकत में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।